نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العلي العظيم رب العالمین ہمیں نور قرآن پاک سے منور فرمائے، آمین۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، کان امتا ایک امت تھے، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ فرد واحد تھے مگر آپ میں ایک امت کی خوبیاں موجود تھیں۔ قانتا للہ حنیفا، اللہ کے فرما بردار تھے، حنیفا ہر باطل سے جدا تھے، ولم یکن من المشرکین اور آپ مشرکوں میں سے نہ تھے، شاکرا لانعمہ آپ اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے والے تھے، اجتباہ اللہ نے انہیں چن لیا، وہداہ الی صراط مستقیم اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرمائی، وآتیناہ فی الدنیا حسنہ اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کی زندگی میں بھلائی عطا فرمائی، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور بے شک آخرت میں وہ ضرور مقرب بندوں میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمارے لیے مثال ہے کہ بندہ نیک اعمال کا مجموعہ ہو، برائیاں اس میں نہ ہوں، وہ اللہ کا فرما بردار ہو، ہر باطل سے جدا ہو، شرک اور کفر سے محفوظ رہنے والا ہو، اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے والا ہو۔ جب یہ ساری خوبیاں اس میں موجود ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت پر ایسی استقامت عطا فرمائے گا کہ وہ لوگوں کے لیے ایک مثال ہوگا، دنیا کی زندگی میں اس کے لیے بھلائی ہوگی اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہوگا۔ ثم اوحینا الیک پھر ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کی پیروی کریں، وہ ابراہیم علیہ السلام جو ہر باطل سے الگ تھے، وما کان من المشرکین اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہ تھے۔ یہ کفار مکہ کو سمجھایا گیا کہ جو اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر قرار دیتے تھے، ان سے فرمایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام تو مشرک نہ تھے اور تم تو کئی بتوں کے پجاری ہو۔ اسی طرح یہودی عیسائی اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر سمجھتے ہیں، اور یہودی بھی مشرک ہے، عیسائی بھی مشرک ہے۔ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ ہفتے کا دن ان لوگوں پر قرار دیا گیا جنہوں نے اختلاف کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی، آپ نے سب سے پہلے ان سے فرمایا کہ پورے ہفتے میں جمعے کا دن تمہارے لیے سب سے افضل دن ہے اور تم جمعے کے دن اللہ کی عبادت کثرت سے کرنا۔ ان لوگوں نے اختلاف کیا اور وہ کہنے لگے کہ ہمارے لیے کوئی اور دن مقرر کیا جائے، اور انہوں نے جمعے کو تسلیم کرنے سے انکار کیا تو ان کے لیے ہفتے کا دن مقرر کیا گیا۔ پھر انہیں یہ سزا دی گئی، چونکہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو مقرر کیا اس پر انہوں نے اعتراض کیا تو اس کی سزا دی گئی۔ فرمایا گیا کہ اب ہفتے کے دن اور رات میں تم کوئی دنیاوی عمل نہیں کر سکو گے، صرف 24 گھنٹے میں تمہیں اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے۔ لیکن وہ پھر معاہدے پر نہ عمل کر سکے، اور ان میں بعض وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے مچھلیوں کا شکار ہفتے کے دن کیا اور 70 سال تک وہ یہ گناہ کرتے رہے اور پھر یہ بندر بنا دیے گئے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اور بے شک آپ کا رب ضرور فیصلہ فرمائے گا قیامت کے دن ان سب کے درمیان، ان تمام باتوں کا فیصلہ فرمائے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ بلاؤ۔ حکمت سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ والموعظۃ الحسنہ اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ۔ اچھی نصیحت سے انداز مراد ہے، یعنی بندہ قرآن کی بات، دین کی بات، حدیث کی بات، شریعت کی بات پیش تو کرے لیکن اس کا انداز ایسا ہو جسے ہم کہیں یہ نصیحت کا انداز بہت اچھا ہے۔ ایسا انداز اختیار نہ کرے کہ جس سے سمجھنے کے بجائے سامنے والا مزید ضدی ہو جائے۔ ہماری طرف سے کوشش ہونی چاہیے 4 آدمیوں کے سامنے ٹوکنے کے بجائے تنہائی میں بڑے ہی پیار سے اسے عرض کیا جائے اور پھر سمجھانے میں یہ دیکھا جائے کہ یہ ہم سے عمر میں بڑا ہے یا چھوٹا ہے، اس کا مزاج کیا ہے، تو ہر آدمی کی مزاج اور اس کی عمر کے تقاضوں کے مطابق اسے سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ جیسے مشہور واقعہ ہے، حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک بڑی عمر کے صاحب کو دیکھا کہ جو وضو کر رہے ہیں اور وضو کے دوران ان سے سنتیں چھوٹ رہی ہیں۔ ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو کہہ دیتا کہ بڑے میاں آپ کو وضو کرنا نہیں آتا، اب صحیح وضو کریں گے تو سنتیں چھوٹ رہی ہیں۔ امام حسن اور امام حسین جس طرح کہتے وہ ان کے لیے درست تھا، کیونکہ شریعت آپ کے گھر میں نازل ہوئی ہے، آپ کے نانا اللہ کے رسول ہیں
مگر دیکھیں آپ نصیحت کا کتنا پیارا انداز اختیار فرماتے ہیں کہ ان دونوں مدنی شہزادوں نے ان بڑی عمر کے صاحب سے کہا کہ ہم دونوں وضو کرتے ہیں، آپ ہمارے وضو کو دیکھ کر بتائیے کہ ہم دونوں میں سے زیادہ اچھا وضو کس کا ہے؟ ٹھیک ہے، دونوں نے وضو کرنا شروع کیا۔ بڑے میاں نے جب اس نورانی وضو کو دیکھا تو کہا کہ تم دونوں کے وضو تو نور علی نور ہیں، میرے ہی وضو میں خامیاں ہیں۔ تو دیکھیے نصیحت کا کتنا پیارا انداز ہے۔ اب یہ نہیں کہ شوہر یہ سوچے کہ بیوی ہے، بچے ہیں، بھائی بہن ہیں، یا ماں باپ سمجھیں کہ یہ اولاد ہے، ہم جس طرح چاہیں نصیحت کر دیں گے۔ تو اولاد کو بھی نصیحت کرنی ہو تو سوچیں، غور کریں کہ انہیں نصیحت کا کون سا اچھا انداز اختیار کریں جس سے یہ نصیحت ان کے دل پر اثر کر جائے۔ اگر والدین اپنی اولاد کو اس کے 4 دوستوں کے سامنے ذلیل کر دیں اور ڈانٹ ڈپٹ کر دیں تو اس کے فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہے۔ وہ کہ اولاد کی تو سعادت یہ ہے، عقل مند اور دانا اولاد کو والدین کی کسی بات کو وہ محسوس کرتی ہی نہیں ہے۔ لیکن فی زمانہ جس قدر ماحول بگڑتا جا رہا ہے، اس ماحول میں پھر ہم نصیحت بھی کریں اس غلط اسٹائل میں اور انداز میں تو اور نقصان ہوگا۔ جو سعادت مند اولاد ہوگی وہ تو یہ خیال کرے گی کہ میرے والدین جس طرح بھی مجھے سمجھائیں میرے لیے سعادت ہے، لیکن جو دین سے دور ہیں وہ مزید دور ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمارا انداز اور گفتگو کا اسٹائل چاروں طرف سے دیکھ لیں کہ یہ اس سامنے والے کو ضدی تو نہیں بنا دے گا، وہ انانیت کا مسئلہ تو نہیں بنا لے گا۔ ہماری کوشش ہو ہم کر لیں، ہدایت دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ بلاؤ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان کافروں سے اگر بحث کرو تو اچھے انداز میں بحث کرو، یعنی لڑنا جھگڑنا اس سے فائدے کے بجائے نقصان ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے اس شخص کو جو اللہ کے راستے سے گمراہ ہو گیا، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ اسے بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اور اگر تم بدلہ لو تو تم بدلہ اتنا ہی لو جتنا تم پر ظلم کیا گیا، یعنی بدلہ لینے میں برابری ضروری ہے۔ بدلہ لینے کا اختیار تو ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر، لیکن وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، اگر تم صبر کرو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، ضرور وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ تو صبر ہی میں عافیت ہے۔ وَاصْبِرْ، اور تم صبر کرو، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور تمہارا صبر اللہ کی توفیق سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور ان کافروں کی باتوں پر غم نہ کرو۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور جو وہ مکر و فریب کرتے ہیں اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، ان کی مکر و فریب سے تمہارا سینہ تنگ نہ ہو، یعنی تم اپنے حوصلے پست نہ کرو۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، سبحان اللہ، جتنے بھی یہ مکر و فریب کر لیں، لیکن جو متقی شخص ہے اس کے لیے کتنی بڑی بات فرمائی گئی کہ اگر وہ اللہ کا فرما بردار ہے، متقی اور پرہیزگار ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک متقی لوگوں کے ساتھ اللہ ہے۔ جب متقیوں کے ساتھ اللہ ہے تو پھر وہ کیوں گھبرائے؟ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے جو ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو نیکیاں کرتے ہیں، جن کے ساتھ اللہ ہو، اس کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، وہ پھر کیوں گھبرائے؟ اس کے لیے تو دونوں جہاں میں کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ظاہری اور باطنی اصلاح فرمائے اور ہمیں نیک اور پرہیزگار بنا دے۔